السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں. واٹ اے بیوٹیفل اسپرنگ ویدر. ادھر اسپرنگ اب فارملی آ گیا ہے. آپ درختوں میں گرین پتیاں دیکھ رہے ہیں, ونڈ بلوئنگ اینڈ ٹیمپریچر ابو 10 ڈگری سینٹی گریڈ. آج عمران خان نے پھر راس منیر کا نام لیا اور کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیوی کو کچھ ہوا ہے. یہ وہ آپ اندازہ لگائیں پی ٹی آئی لیڈرشپ کا, ریڈ لائن والوں کا, یوتھیوں کا یا انصافیوں کا, جو مرضی انہیں کہہ لیں. میں تو دیکھیں جی عمران خان کا ان کی حد تک, نہ میں اسے مرشد کہتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور میں اسے تنقید بھی کرتا رہا ہوں اس پر, صرف اس کے ایک پرنسپل سٹینڈ کی میں سپورٹ کرتا ہوں. 1, اس کو غلط نکالا گیا, اینڈ 2, ہی ہیز ون دی الیکشنز, اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے in spite of not being in the PTI. لیکن پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا؟ سارا ظلم پی ٹی آئی والوں نے ان پہ کیا. دیکھیں سارا انہوں نے اپنی بساط بچا لی. دیکھیں وزیر اعلیٰ ان کے بن گئے پنجاب اور اس کے بلوچستان کے جو پی ٹی آئی کے بننے تھے. سینٹ چیئرمین پی ٹی آئی کا بننا تھا, ان کا بن گیا, صدر ان کا بن گیا. آج تک ان کو این آر اوز مل رہے ہیں, ویئر ایز پی ٹی آئی کے کیس توشہ خانہ میں اور اندر اب شیشے لگا دیے گئے ہیں. بہت بڑی دھول میں کوئی 200 قسم کے یوٹیوبرز ہیں جو پچھلے 2 سال سے یہ بک بک کر رہے ہیں. کل عمران خان رہا ہو جائے گا, پرسوں عمران خان آ جائے گا, اور یہ وہ بکواسیات ٹوٹل. یہ بغیر انقلاب کے عمران خان ہی آئے گا, بغیر منیرہ مستری سور سے جنگ کیے بغیر عمران خان نہیں آئے گا. آپ یہ کہیں لکھ لیں, 2 سال آپ لوگوں نے ضائع کیے ہیں. میں نے ڈائریکٹ سور کا, حالانکہ میرا, میں پھر بتا دوں, پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, میں اپنے ملک کے خاطر یہ کر رہا ہوں. گورننس بڑی میٹر کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, بیسیکلی ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو گورننس. کل میں پڑھ رہا تھا یہ سوڈان میں جو 2 جرنیل لڑے ہیں آپس میں, 1 سال میں سوڈان میں اس سال 7 لاکھ بچے بھوکے مر جائیں گے. ایک محمد نامی چھوٹے بچے کا نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ وہ اب رو بھی نہیں سکتا ہے. ایک ٹائم اس کی روٹی اتنا ہڈیاں نکلے. 7 لاکھ بچے, 2 جرنیلوں کی لڑائی مسلم ملک میں, اور بچے مر جائیں گے. اندازہ لگائیں, اس میں کوئی یہود و نصارہ کا مسئلہ نہیں ہے. بابا قرآن پاک نے کہہ دیا یہود و نصارہ آپ کے دشمن ہیں. ادھر کوئی یہود و نصارہ دشمن نہیں ہے. آپ کے دشمن یہ مادر چوت سور فوجی ہیں. لیز ٹرس رہی ہیں برطانیہ کی وزیر اعظم, بہت تھوڑی دیر رہی ہیں, بہت پرنسپلڈ عورت, 45 سال کے لیے. تو اس نے کل ایک آرٹیکل لکھا وال اسٹریٹ جرنل میں. یہ لوگ آرٹیکلز لکھتے ہیں گانڈے کی طرح, تندور میں جا کر ادھر بنڈ نہیں لمکائی پھرتے, ٹٹے لمکا کے ادھر کتنے کی روٹی ہے, اور تندور والا کہہ رہا ہے واہ جی واہ کیا مزہ آ گیا, اس کو جیسے کاروبار میں بڑی منافع ہو گیا. اندازہ لگائیں ان کے کت پنے, ان کی حرام زدگیاں, اور آپ کے چتیاپے اور آپ کی برداشت. میں بالکل حیران ہوں. لیز ٹرس نے کہا ویلکم ٹرمپ فار دا ڈیپ اسٹیٹ. اس نے کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ از ویلکمنگ ٹرمپ فار دا نیکسٹ. ہم سارے یورپ میں, ویسٹ میں, کیپٹلسٹ ڈیموکریسیز میں, ہم سارے آر ویلکمنگ ٹرمپ ایز اے بیسٹ کنزرویٹو فار گورننس. کل ہی میں پڑھ رہا تھا 7.9 ملین انلیگل امیگرینٹس آئے ہیں پچھلے دنوں. یہ جو انلیگل اس کا ہوا ہے, اور اس پہ لکھ رہا تھا کہ یہ کتنی ساری اسٹیٹ سے یہ آبادی زیادہ ہے. اندازہ لگائیں, بلکہ 7.9 سم تھنگ وہ لکھا ہوا تھا. ایلون ماسک اس کو ٹویٹ کر رہا تھا. تو لیز ٹرس نے ایک بہت اچھی بات کی. اس نے کہا ٹرمپ کا مقابلہ ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ آؤٹ سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس with the Western allies
ایک ہی بات پر رہے گا کہ لیٹلی بیوروکریسیز جو ان اکاؤنٹیبل ہے انہوں نے کنٹرول کر لی ہے گورننس. آپ لیز ٹرس کا وہ آرٹیکل ضرور پڑھیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں عمران خان کو بہت کہتا تھا پیک اپ دس بیوروکریسی. عمران خان نے نہیں کیا. یہ ان اکاؤنٹیبل بیوروکریسیز اینڈ ٹیکنوکریٹس اس نے لفظ لکھا ہے. لیز ٹرس نے لکھا ان اکاؤنٹیبل بیوروکریسیز اینڈ ٹیکنوکریٹس. ان کو پٹا ڈالنا, ان کو کنٹرول کرنا. ان اکاؤنٹیبل بیوروکریٹ منیرا مستری سور ملٹری بیوروکریٹ اس وقت پاکستانی 25 کروڑ کا دھواں مار رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. لہٰذا کچھ آپ احساس کریں. ادروائز شکر کریں پاکستان میں غالباً کوئی ایسا جرنیل نہیں ہے جو سور کے ساتھ لڑے گا اور دو جرنیل لڑتے لڑتے پورا ملک تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا جو بڑی ڈینجرس ادھر چل رہی ہے, وہ یہ سعودی کنیکشن کا معاملہ چل رہا ہے. میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے فرسٹ ٹائم تھم نیل پہ ایم بی ایس کا وہ کموڈ کی تصویر لگائی. ابھی بھی آپ زیادہ سے زیادہ پریشر ایم بی ایس پہ رکھیں. میں سلوٹ مارتا ہوں شیر افضل مروت کو اس بات پر کہ جناب اس نے جو کہا کہ سعودی عرب بیہائنڈ ریجیم چینج تھا, جس کو کہ یہی لیڈرشپ فوج کی ٹوئی مارنے کی وجہ سے. عمران خان نے نہیں کہا, انہوں نے کہا دلوں نے کہ جناب ہم نے یہ نہیں کہا, یہ ہمارا سٹینڈ نہیں ہے. یہ شیر افضل مروت کی اپنی انڈیپینڈنٹ اپینین ہے. شرم کی بات ہے. کتو حرام زادو. سعودی عرب کی پھٹی پڑی ہے ایران کو, وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ایران کو ایز اے پاور دیکھ کر. کل ہی نیو یارک ٹائمز کی کولیج میں نے کولیج میں 2 چیزیں لگائی ہیں, آپ ضرور وہ خبریں پڑھیں گوگل پہ جا کے. ایک سوڈان کی 1 ایئر وار میں کیا کیا کچھ ہوا ہے, 2 کتے حرام زادے جنرلوں کی وار سے, اور ایک کولیج میں نے ایران کی نیو یارک ٹائمز کا ٹاپ پیج کا لگایا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیل کا نہ ہونا ایران سے, نیوکلیئر ڈیل کا, ایران کو آسمان پہ چڑھا گیا ہے. دیکھیں یہ وہی ایران ہے, اس میں لکھا جو 2015 میں 97% enriched uranium which was fit to be used for nuclear weapons سرینڈر کرنے کو مان گیا تھا. اور اس ڈیل کو گارنٹی رشیا اور چائنا کر رہے تھے. رشیا نے بلکہ ہیفٹی پرائس پہ وہ یورینیم خریدا بھی, یہ ڈیل چل جائے. لیکن جناب یہ ڈیل نہ چلی, اور somehow or the other اب اس نے اتنا انریچڈ یورینیم اس کے پاس ہے. یہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل وہ اسٹرائک کر کے تباہ و برباد کر سکتا ہے. بالکل بھی نہیں. آئی ٹیل یو, اسرائیل 10 دفعہ سوچے گا ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز پہ اسٹرائک کرنا, بیکاز دیٹ ول ٹریگر تھرڈ ورلڈ وار. ایران اب رشیا اور چائنا بالکل ساتھ مل گئے ہیں ایران کے. صرف یہ ٹوا پاکستان کا جنرل اور ایم بی ایس, یہ 2 اب ابھرے ہیں. ترکی نے بھی اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. یہ صرف مسلم ورلڈ کی طرف سے 2 ملک, 2 حرامزادے, محمد بن سلمان اور منیرا مستری سور, یہ کر رہے ہوں گے. آخر میں آپ کو پھر اپنے سیلف کو ٹھیک کرنے کے بارے بتاتا ہوں. کل میں ایک پڑھ رہا تھا آرٹیکل, میں کولیج تو نہیں کر سکا, میں ریفرنس دے سکتا ہوں اگر کسی کو شوق ہو, جس میں یہ ایمفسائز کیا گیا تھا کہ ورچو جو ہے, ایکچولی دا گول شوڈ بی ورچوئس لائف. ایکچولی ایتھکس پہ اسپینوزا بہت بڑا میرا فلاسفر, عظیم فلاسفر رہا ہے, ڈچ فلاسفر. اسپینوزا نے ایتھکس پہ کتاب لکھی تھی. ایتھکس بیسیکلی آر یونیورسل ٹو ہیومنس, ٹو نیچر. ٹھیک ہے جی, ورچوز. تو انہوں نے اس آرٹیکل میں بہت اچھی چیز لکھی
کہ اسکولنگ میں، ایجوکیشنل سسٹم میں انفارچونیٹلی ورچو اور ایتھکس مینز بنا دیے گئے ہیں ٹو اے سکسیس وچ از مٹیریل. این رینڈ کو ضرور پڑھیں. این رینڈ کا فاؤنٹین ہیڈ جو ہے اس میں اس نے اسی چیز کو، مٹیریل گولز کو ہٹ تو کیا ہے، لیکن این رینڈ کا جو ہاورڈ راک کا کریکٹر اس میں مین فاؤنٹین ہیڈ میں، اس کو الٹروازم سے دور رکھا. این رینڈ سوشلسٹ تھی، الٹروازم پہ بلیو نہیں وہ کر رہی تھی بالکل بھی، لیونگ فار ادرس پہ بالکل نہیں. وہ یونیک ایبلٹیز اٹھانے میں خود ہی میں تو این رینڈ نے انسان کو بہت ہاورڈ راک کے کریکٹر کو اتنا اٹھایا فاؤنٹین ہیڈ میں کہ وہ شاید علامہ اقبال کی خودی سے بھی بڑا لگتا ہے، لیکن اس کو سوسائٹی کے ساتھ نہیں کیا ان ٹرمز آف کمپیشن، ایمپتھی، کیئر فار دی فیلو بینگس، جو کہ اسلام میں بہت زیادہ دیا گیا ہے. لہٰذا میں کنکلوڈ کروں گا، خدا کے واسطے میں ٹویٹر پر بھی کہہ رہا ہوں، اوورسیز پاکستانی چھوڑ دیں، پاکستان کے اندر والوں کو قربانی میں بھی دینی پڑے. آپ منیرہ مستری کتے سور کے خلاف محاذرائی شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس سے میں اس میں اپنی چائے بھول گیا تھا، گڈ وائبز اونلی، جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اس کے لیے آپ کو بے شک قربانی تھوڑی بہت دینی. دیکھیں میرے گھر گور لے لیے قبضے میں، بھائی بہنوں کو اٹھا لیا، کوئی فرق نہیں پڑا. ادھر قتل کرنے کی دھمکیاں ایف بی آئی میرے پہ چڑھا دی، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں جناب صاحب. سچ سچ ہے. آج تو آپ کے لیڈر، آپ کے مرشد عمران خان ہی کہہ دیا، منیرے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو آپ کیوں اس سے پیار محبت کر رہے ہیں؟ آپ کی جنگ کا فوکس غلط ہے. آپ کی جنگ کا فوکس عمران خان کی تعریفیں، عمران خان کو مرشد کہنا، عمران خان کے نعرے مارنا ہے. whereas your focus should be strike at the GHQ, hit منیرہ مستری سور، ان مادر چود 7 لاکھ سور فوجیوں کو آپ سٹرائک کریں، انسٹیڈ آف کہ آپ عمران خان کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، اگلے نے شیشوں کی دے گا. جتنا یہ یوٹیوبر کہتے ہیں وہ کل آئے گا، پرسوں آئے گا، وہ اتنی ہی GHQ ٹوئی کس دیتا ہے عمران خان کی. میں آپ سے پھر درخواست کروں گا، خدا را پاکستان کو سوڈان بننے سے بچا لیں، اور کسی ملک، بے شک افغانستان، لیبنان، بے شک باقی کوئی بھی وسط سے وسط ملک بن جائے، افریقہ کا غریب ترین. دیکھیں وہ ورچیو کی جو میں نے بات کی، گورننس کی جو لیز ٹرسٹ نے بات کی، کینیا اتنا خوبصورت ملک ہے، نیچرل بیوٹی، ویدر، سب کچھ، صرف گورننس کی وجہ سے کینیا زیرو ہو گیا ہے. بیڈ گورننس کی وجہ سے پاکستان بیڈ گورننس کی وجہ سے زیرو ہو رہا ہے. تاجروں نے کہا کہ یہ ہمارا 2023 کا سال جو تھا سب سے بدترین سال تھا 75 سالوں میں، اندازہ لگائیں. لہٰذا میں آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میرے تو اشتہارات بند کر دیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں لینا دینا. سیدھی بات. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ جب پنجاب پولیس نے دھاوا دھرنے پہ بولا تھا تو آلموسٹ صرف وہ فیض آباد دھرنے پہ خادم رضوی اکیلا رہ گیا تھا. مجھے یاد ہے ایک دم اس کو ملٹری سپورٹ، ISI کی فیض حمید کی سپورٹ ملی، جنہوں نے اسے بچایا. دیٹ واز دا پرابلم. اس کو پکڑنا تھا، اور کمیشن نے دیکھ لیں انہوں نے اس کو ٹھوک دیا، شہباز شریف کا اور ان کا نام لے دیا، حالانکہ ISI واز انوالوڈ ان دیٹ جناب صاحب. اور دیٹس اگین اے ویری بیڈ تھنگ. تو لہٰذا میں آپ کو بتا دوں، اور تو چاچا شکورہ وہ کہتا ہوتا تھا، وہ بیچارے کا 2 دفعہ اکاؤنٹ بند کر دیا گیا، وہ بڑا ڈس اپوائنٹڈ. وہ دبئی میں تھا، اس نے اپنے آپ کو صحیح
گیج نہیں کیا, اس کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا ہے, یوٹیوب نے اس کی تباہی پھیر دی. Otherwise, he spoke the truth. Exactly, he was the only one who spoke the truth at that time. کہ ISI is doing it. ISI نے فیض آباد دھرنا کروایا, ISI نے APS والے مارے, ISI نے جناب صاحب ماڈل ٹاؤن کے میسیکرز کیے. خدارا ان سے اب جان چھڑوا لیں, کسان آ رہے ہیں, کسی طرح آپ منیرہ مستری سور سے جان چھڑا لیں. خدارا اللہ تعالیٰ کوئی اس کا جونیئر اس کو قتل کر دے. پاکستان کا میں تو دعا مانگتا ہوں کہ پاکستان کی جان چھٹے. پاکستانی اتنے مادہ پرست کی غلاظت میں بھرے ہوئے ہیں, ایک بھی پاکستانی اس کے خلاف نہیں بول رہا, مادر چوت سور فوج کے خلاف نہیں بول رہا ہے, ایک بھی فوجی ریزائن نہیں کر رہا ہے, ججز بیچارے کر رہے ہیں, سول بیوروکریسی کر رہی ہے. ظلم ہے بالکل. میں آپ کو بتا دوں, آپ ایک بہت بڑی اندھیری رات کی طرف گامزن ہیں, آپ بہت پچھتائیں گے. میرا کچھ نہیں جائے گا, میں تو ادھر بہت خوش و خرم الحمدللہ بیٹھا ہوں. مجھے کنسرن ہے فار ہیومینٹی, لائک جیسے سوڈان میں ہو رہا ہے. امریکہ صاحب بادر پھر دوڑ گیا ادھر سے, اسی طرح جناب صاحب ایران اور سعودی عرب اور امریکہ دوڑ جائیں گے. سعودی عرب کا MBS کتا حرام زادہ سور ہے. کیمپین کریں اس کے خلاف آن دا سوشل میڈیا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.